ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں کیوں موت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ یعنی اتنی ساری مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو پھر انہیں موت کیوں دیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر انہیں کیوں وفات دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ وہ اکثر کوہ طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار حکمتیں اور صفات عطا فرمائیں، جو انسانوں کے لیے بڑی نصیحت اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں موت دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی بو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بوئی۔ کچھ دن بعد جب فصل تیار ہو گئی تو انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود فصل بوئی اور پھر خود ہی اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، فصل پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا ہوتا ہے اور دونوں کو ملانا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے حکمت یہی ہے کہ انہیں الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عقل تمہیں کہاں سے ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، یہ دانائی اور عقل آپ ہی کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ دانائی مجھ میں کیوں نہ ہو؟ اے موسیٰ، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ بعض جسموں میں پاک اور صاف روح ہوتی ہے اور بعض میں ناپاک روح ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح الگ کرنا ضروری ہے جیسے تم نے دانے کو بھوسے سے جدا کیا، تاکہ نیک روح جنت میں جائے اور بد روح جہنم میں۔ یہ انسانوں کو موت دینے کی حکمت ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میری صفات ظاہر ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اے موسیٰ، انسان کے اندر جو قیمتی جوہر ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ پہلا سوال، سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے۔ دوسرا سوال، سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ فرمایا، وہ جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ تیسرا سوال، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، وہ جس کی علم کی پیاس کبھی نہ بجھے۔ چوتھا سوال، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا، وہ جو دوسروں کو وہی حکم دے جو اپنے لیے پسند کرے۔ پانچواں سوال، سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھے مگر معاف کر دے۔ چھٹا سوال، سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا، وہ جو اللہ کی عطا پر راضی رہے۔ ساتواں سوال، سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ فرمایا، مسافر، کیونکہ وہ اکثر ضرورت مند ہوتا ہے۔ ایک اور واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ ایک ہرن کے بچے کو شیر نے مارا، پھر شیر شکاری کے ہاتھوں مرا اور پھر شکاری بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے انصاف کے نظام کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ایک نیک بزرگ نے مثال دی کہ جیسے کمہار ٹوٹے برتن سے نئی مٹی بنا کر بہتر برتن بناتا ہے، اسی طرح اللہ انسان کو آزمائش کے بعد بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ موت فنا نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے دنیا سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت بے اولاد تھی۔ ایک فقیر کی سچی دعا سے اللہ نے اسے اولاد عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ خلوص سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ ان کی زندگی کے 5 بڑے ادوار ہیں، جن میں فرعون سے مقابلہ، بنی اسرائیل کی نجات اور کوہ طور کے واقعات شامل ہیں۔
ان کی ولادت کے وقت اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر محفوظ رکھا، دریا میں صندوق میں بہایا اور فرعون کے محل تک پہنچایا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں گود لے لیا اور اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔